بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ العصر ہے، کیونکہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے. اس لفظ کلمہ عصر کی وجہ سے اس کا نام سورہ عصر رکھا گیا ہے. یہ قرآن پاک کی دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت ہے. پہلے نمبر کی تو سورہ کوثر ہے، کم سے کم حروف اور کلمات اس میں ہیں. اس سے کچھ بڑی دوسری تمام سورتوں کے مقابلے میں چھوٹی یہ سورہ العصر ہے، گویا دوسرے نمبر کی چھوٹی سورت ہے، لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ لوگ اگر اس کے اندر غور کریں تو ان کی زندگی کے درست کرنے کے لیے یہ اکیلی ایک صورت بھی کافی ہو جائے. اور حضرت عبداللہ ابن حفص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو آدمی جب آپس میں ملتے تھے تو وہ جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ سنا دے. اس میں بڑی نصیحت ہے. ہر ایک سورہ والعصر پڑھ کر اپنے ساتھی کو سناتا تھا، اس کے بعد سلام کر کے دونوں جدا ہوتے تھے. اور اس کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ قریش کا ایک آدمی تھا کلب ابن اسید، اور اس کو ابو الاسدین سے بھی یاد کیا جاتا تھا، کنیت اس کی ابو الاسدین تھی. حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں دوست تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ایک دن وہ آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ ابو بکر تم تو بڑے عقل مند آدمی تھے اور ہمیشہ تجارت میں اپنی عقل مندی اور دانائی کی وجہ سے بہت نفع حاصل کرتے تھے، تم نے یہ کیا کیا کہ اسلام قبول کر لیا اور لات اور عزا کے دین کو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے بہت بڑے خسارے میں تم پڑ گئے، ان کی شفاعت سے محروم ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جو آدمی حق قبول کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اسی گفتگو پر حضرت ابو بکر کی تائید میں یہ سورت پاک نازل فرمائی۔ یہ اس کا شان نزول حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو بھی، عصر کا جو وقت ہے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، آدمی کی زندگی کا جو زمانہ ہے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں جو قسم کھائی ہے تو عام طور پر انسان اور لوگ اپنی باتوں میں جب قسم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بات پر کسی کو یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو وہ بات کرنے والا اپنی بات پر سامنے والے کو یقین اور اطمینان دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ البتہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کبھی کبھی اپنی بات میں اور گفتگو میں قوت پیدا کرنے کے لیے بھی قسم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس مقصد کے لیے تسلیم کر سکتے ہیں۔ ویسے حضرات مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں جو قسم ہے دراصل وہ ایک دلیل اور شاہد کے طور پر اس چیز کو جس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، قلم کی قسم کھائی ہے، اور بلد امین جو ہے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے، تو قیامت کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد والقلم وما یسطرون والعصر۔ تو بہرحال یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، تو جس چیز کی قسم کھائی ہے اس قسم کے بعد جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس مضمون کی گویا صداقت کے لیے بطور دلیل اور شاہد کے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے کہ دیکھو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی حقیقت میں اگر تم غور کرو گے تو اس کے بعد جو چیز بیان کی جا رہی ہے تمہیں اس کی جو ہے سچائی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس چیز کا گویا یہ جو ہم نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ ایک گواہ ہے اور دلیل ہے اس آنے والی بات کی صداقت کے اوپر اور اس کی حقیقت کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ عموماً جو قسمیں کھاتے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے تو زمانے کی قسم کھا کر آگے جو حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ اس مضمون کی تاکید کے لیے اور اس کی صداقت کو بتلانے کے لیے قسم کھائی گئی، کس کی؟ زمانے۔ گویا باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ زمانے کے حالات میں اگر کوئی آدمی غور کرے تو اس کو یہ بات صاف معلوم ہوگی کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان جو دنیا میں آتا ہے تو یہاں آ کر کے اس کو ایک تجارت کرنی ہے، آخرت کی تجارت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس کو انسان کے گویا اس زندگی کے سارے کاموں کو ایک تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری جگہ بھی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، گویا جنت اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ یہاں قرآن میں اس کو تجارت سے تعبیر کیا، اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموثقها او موبقها، کہ ہر انسان جب صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے۔ اب یا تو وہ اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے اپنی، یا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ کے احکام کی بجاوری کی، اللہ کے حکم کے مطابق وہ دن گزارا اور اپنے کام کیے تو گویا اپنے آپ کو بچا لے گیا، اپنی جان کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیا، چھوڑا دیا۔ اور اگر اس کے خلاف کیا ہے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر آدمی صبح کو جب نکلتا ہے تو گویا اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اس کو تجارت سے تعبیر کیا۔ تو یہ ایک تجارت ہے، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس کے لیے، اس کا سرمایہ کا، ہر تجارت کے لیے کوئی نہ کوئی پونجی کیپٹل ہوا کرتی ہے، سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ تو انسان کی تجارت کے لیے سرمایہ کیا ہے؟ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ تجارت کرنے والا تاجر جو ہے اپنی تجارت کے ذریعے سے، سرمایے سے، اس کیپٹل سے تجارت کرتا ہے، اور تجارت کر کے نفع کماتا ہے، سرمایے کو بھی ترقی دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تجارت کے لیے جو سرمایہ عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ اس کی زندگی۔ وہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ وہ ہر وقت گھٹتا جا رہا ہے، اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ایک عربی شاعر کا شعر ہے کہ حیاتک انفاس تعد فکلما مضی منہا نفس انتقصت به جزا، تمہاری زندگی چند سانسوں کا نام ہے، جب ایک سانس تمہاری گزری تو گویا تمہاری زندگی میں اتنی کمی آ گئی۔ جو وقت گزرتا جاتا ہے زندگی میں کیا آتی جاتی ہے؟ کمی آتی جاتی ہے، اور یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ حضرت خواجہ صاحب کا شعر ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ دیکھو سرمایے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو سرمایہ جو ہوتا ہے وہ منجمد، ایسا سرمایہ کہ آدمی جب اس کو استعمال کرے تب وہ اس کے ہاتھ سے نکلے گا، اگر اس کو استعمال نہ کرے تو وہ باقی رہتا ہے۔ آپ کے پاس اگر 1,00,000 روپے ہیں تو یہ 1,00,000 روپے جو ہے وہ منجمد سرمایہ ہے، آپ ابھی استعمال کرنا نہیں چاہتے، آپ اپنے پیٹی میں تجوری میں بند کر کے رکھ دو، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس کو نکال کر وہی ان روپیوں کو کیا کر سکتے ہو؟ استعمال کر سکتے ہو، وہ اپنی حالت پر باقی ہے۔ اور ایک سرمایہ وہ ہے جو سیال ہے، چلتا ہوا سرمایہ، آپ اس سے جو ہے فائدہ فوری طور پر اٹھا لیں تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ جیسے ایک بزرگ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، تو وہ آواز لگا رہا تھا لے لو اس آدمی کی
جو ہے اس آدمی کی چیز جو ہر وقت اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. برف جو ہے وہ پگھلتی رہتی ہے. اب وہ جتنا جلدی اس کو بیچ کر کے اس کے پیسے بنا لے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں بکا یہاں تک کہ وہ دھیرے دھیرے پگھل کر کے ختم ہو جائے گا, اس کا سرمایہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہماری زندگی کے ایام بھی, آج ہمیں کوئی کام نہیں ہے اور ہم آج کے اس دن کو فریز کر کے رکھنا چاہیں تجوری میں بند کر کے کہ بھئی آج تو کوئی کام نہیں ہے, چلو اس دن کو محفوظ کر لیں, پھر کبھی کام ہوگا تب اس دن کو کیا کریں گے, ہم کر سکتے ہیں ایسا نہیں. ہم اس کو جو ہے بچا کر رکھ نہیں سکتے, وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. ایک ایسا سرمایہ ہے جو سیال ہے, ہاتھوں ہاتھ اس سے ہم کیا کر لیں, فائدہ اٹھا لیں تب تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم گھاٹے میں ہیں. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھو کہ دیکھو اگر کسی آدمی کے پاس یہاں سورت شہر کے اندر, کسی سورت شہر کی جو اعلیٰ ایریا ہے, اونچا ایریا ہے, وہاں اس کے پاس جو ہے کچھ زمین ہے, 1 بیگھہ زمین جو کروڑوں کی قیمت کی ہے. تب یہ زمین جو ہے ایک سرمایہ ہے, اور وہ کیسا سرمایہ ہے, منجمد, تو اس کے پاس موجود ہے, ہاتھ سے نکلے گا نہیں جب تک کہ وہ خود اس کو بیچ کر استعمال کر کے یہ کرنا نہ چاہے. اب کسی نے, اس کے پاس پیسے بھی ہیں, کسی نے یوں کہا کہ دیکھو بڑی موقع کی یہ زمین ہے, یہاں اگر تم جو ہے کوئی جو ہے تجارتی سینٹر بناؤ, ایک بڑی عمارت بناؤ جہاں دکانیں ہوں, رہائشی اور یہاں دکانیں بھی ہو, دفتر اور آفیسیں بھی ہو, تو بہت زیادہ جو ہے کروڑوں کی شکل میں آپ کو کرایہ اس سے ملے گا. مارکیٹ ایریا میں وہ جگہ تھی, پیسے بھی تھے, اس نے اس زمین کے اندر بہت بڑی عمارت بنائی, دکانیں بنائی, آفیسیں بنائی, اور اب بن کر تیار ہو گئی. یہ خود دکان, یہ زمین, یہ دفتر جو بنائے ہیں, وہ آفیسیں, وہ تو کون سا سرمایہ ہے, منجمد. لیکن اب ان دکانوں اور دفتروں سے وہ کرایہ پر دے کر کے کیا حاصل کرے گا, آمدنی حاصل کرے گا نا. تو یہ جو کرایہ اس کا آئے گا وہ ایک سیال سرمایہ ہے. جب وہ اس کو کرایہ پر دے گا, اور کرایہ پر لینے والا اس دکان سے کیا اٹھائے گا, فائدہ اٹھائے گا, اور اس کے بدلے میں اس کو کرایہ ادا کرے گا, تب یہ دولت اس کے ہاتھ میں آئے گی. عمارت تیار ہو گئی, آفیسیں بن گئی, دکانیں بن گئی, لوگ کہنے میں آ رہے ہیں, لوگ مجھے چاہیے تمہاری دکان کرایہ پر. نہ طرح میں سوچتا ہوں ابھی نہیں کے اندر 2 سال نکال دیے. تو اب یہ 2 سال کا جو کرایہ آ سکتا تھا, اس نے اس کو کیا کر دیا, ضائع اور برباد کر دیا. یہ کرایہ, یہ خود اس سے کرایہ حاصل کرنا, یہ بھی ایک مستقل سرمایہ ہے. دکانیں الگ سرمایہ, اور اس دکان سے حاصل ہونے والا کرایہ جو ہے وہ مستقل سرمایہ اور وہ سیال سرمایہ ہے. ہاتھوں ہاتھ وہ اگر دکان دے کر کے اس سے حاصل کرتا تو نہیں حاصل کیا تو اس کے ہاتھ سے اتنا نقصان ہو گیا. آئندہ بھی جتنی دیر کرتا جائے گا اتنا اس کو نقصان ہوتا جائے گا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی جو ہے, زندگی کے ایام, ان ایام کو ہم جتنا زیادہ وصول کر کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں, اللہ کی عبادت میں, جو ہے ذکر میں, تسبیح میں, اور جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہے ہیں اس میں اگر لگائیں گے تو یہ ساری اوقات جو ہے ہمارے لیے کام کی آخرت کا ذخیرہ ہم اس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے کچھ کیا نہیں, یہاں تک کہ یہ اوقات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, اور ایک کچھ نہیں کیا تو کم سے کم یہ تو نقصان ہوا ہے کہ اس اوقات کے اندر جو ہم بڑی دولت حاصل کر سکتے تھے آخرت کی, وہ حاصل نہیں کر پائے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ان اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو یہ تو اور ڈبل اپنا ہم نے نقصان کیا ہے. تو یہ گویا انسان کی زندگی پر آدمی غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے. ہر آدمی گھاٹے اور نقصان میں ہے, سرمایہ اس کا کم ہوتا جا رہا ہے. یہ اکبر الہ آبادی جو ہیں, بڑے جو ہے حقائق پیش کرنے والے شاعر ہیں, انہوں نے ایسے لوگوں کا جب سال پورا ہوتا ہے تو سال گرہ مناتے ہیں اور جو ہے خوشیاں مناتے ہیں. اگرچہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے,
غیر اسلامی طریقہ ہے، اسلام نے یہ طریقہ نہیں بتلایا، لیکن انسان لوگوں کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی یہ حرکت کرتے ہیں۔ اب سالگرہ منانے والا کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ دعوتیں کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں 1 سال بڑھ گیا، ہم 22 سال کے تھے، اب کیا ہو گئے؟ 23 سال کے ہو گئے۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بڑھا کہاں، گھٹا ہے۔ ایک آدمی جو ہے اپنی، مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 60 سال کی زندگی عطا فرمائی ہے، پیدا ہوتے وقت اس کے لیے قسمت میں 60 سال لکھے گئے ہیں، تو 1 سال جب ہوگا تو یوں کہا جائے گا کہ 60 سال میں سے 1 سال کم ہوا۔ ہم لوگ تعبیر یوں کرتے ہیں کہ بڑا، یہ دھوکہ ہے۔ اکبر الہ آبادی جو ہے اپنے شعر میں کہتے ہیں جب سال گرا ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، جب سال گرا ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہاں گرا سے ایک اور برس جاتا رہا، ہماری گانٹھ میں سے ایک برس گیا، وہ گرا۔ پہلے زمانے میں جو ہے نا لوگ پیسے باندھتے تھے کس میں، وہ اپنی اڑی ہوئی چادر کے کنارے پر، اپنے گجراتی میں بولتے گانٹھنا کھریچا، تو وہ گرا میں سے اپنی جیب میں سے، یعنی جب سال گرا ہوئی تو یہ بھید کھلا کہ اپنی جیب میں سے 1 سال گیا، بڑھا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں اضافہ ہوا، اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی سرمایہ جو عطا فرمایا ہے، اس سے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ البتہ کیا ہیں، کامیاب ہیں، ورنہ ہاتھ سے یہ دولت نکلی چلی جا رہی ہے اور انسان کیا ہے، گھاٹے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کے حالات میں سنتے ہیں کہ وہ 1 منٹ کی اور 1 لمحے کی کیا کرتے تھے، قدر کرتے تھے۔ آپ نے فضائل کی کتابوں میں سنا ہوگا، شیخ علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، وہ کھانا کھانے کے بجائے، روٹی کھانے کے بجائے ستو پھانک لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ خالی ستو پھانک لیتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے؟ کہ میں نے حساب لگایا، روٹی کھانے میں چبانا پڑتا ہے، دیر لگتی ہے، تو اس کے مقابلے میں ستو پھانک لیتا ہوں تو میں 70 یعنی 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے امتحان لکھلا ہے 40 سال سے وہ روٹی نہیں کھاتے تھے بلکہ خالی ستو پھانکتے تھے، تاکہ جو وقت بچے اس کو تسبیح پڑھنے میں استعمال کریں۔ آپ اندازہ لگائیں جو آدمی اپنے کھانے کے ٹائم میں سے کٹنگ کر کے وہ تسبیح پڑھتا ہو، وہ دوسرے وقتوں کو کبھی ضائع کر سکتا ہے؟ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ وہ روٹی کو چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی آتی تھی، پانی میں اس کو بھگو دیتے تھے، جب نرم ہو جاتی تھی تو وہ منہ میں ڈال کے اس کو حلق سے نگل لیتے تھے، وہ حلق سے نیچے اتار لیتے تھے۔ اب روٹی کا جو مقصد ہے کیا، غذا، یعنی قوت حاصل، وہ تو اندر حلق سے جب نیچے جائے گی وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اتنا ہے کہ اس طرح بھگو کر کھانے کی وجہ سے لذت اور ذائقہ نہیں رہے گا۔ ہم لوگ تو جب کھاتے ہیں کبھی پلیٹ کے اندر کسی جگہ پانی کا قطرہ، 1-2 قطرے رہ گئے ہوں اور روٹی وہاں، اگر روٹی کا جو حصہ وہاں لگا ہے وہ جب منہ میں آتا ہے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے ذائقہ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ لیکن وہ ان کی زندگی بھر اسی طرح روٹی کھائی، کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ میں نے روٹی چبا کر کے کھانے میں اور اس طرح کھانے میں حساب لگایا تو جو ہے وہ قرآن پاک کی 50 آیتیں میں اتنی دیر میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ وہ حضرات تھے جو اپنی زندگی کے اوقات کو اس طرح وصول کرنے کا اہتمام، 1 منٹ کو۔ آخرت کی جو تجارت ہے وہ بڑی نفع بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو خصوصیتیں اور امتیازات عطا فرمائے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا، یہ تو کم سے کم، اور اوپر جہاں بڑھتے ہیں تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور کہ مال اگر خرچ کیا جاتا ہے تو اس کی تو کوئی انتہائی نہیں، اضافہ مضاعفہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، تو گویا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی زیادہ اللہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ روزے کے متعلق آتا ہے کہ روزے کا ثواب کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اتنا بڑھاوا
تو یہ بہت بڑا آدمی اگر سوچے تو آخرت کے لیے جب عمل کرے گا تو بہت کچھ بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ اس عمر سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ان کی عمر یوں ہی گزرتی جا رہی ہے تو وہ کیا ہیں؟ گویا کہ گھاٹے میں. اسی کو کہا گیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے. انسان سے مراد یہ نوع انسانی، تمام انسان گھاٹے میں ہے. البتہ کون لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں؟ جو 4 کام کرتے ہیں وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. گویا انہوں نے اپنی ذات کو ٹھیک کر لیا، کامل بن گئے، اپنے اندر کمال پیدا کر دیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کریں. یہ جو دوسروں کو آپس میں حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا، وہ دوسروں کو درجہ کمال تک پہنچانا. خود کامل بنے اور دوسروں کو کامل بنانے کے لیے محنت کریں مکمل. تو یہ گویا 4 صفتیں جن کے اندر ہوگی وہ البتہ خسارے میں نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خسارے سے بچنے کے لیے خالی آدمی کا اپنے طور پر کامل بن لینا کافی نہیں. ہم نے ایمان قبول کر لیا، اعمال صالحہ کا ہم نے اہتمام کر لیا، اپنی زندگی ٹھیک کر لی، تو پھر بھی ہم گھاٹے سے نکلے ہوئے کب کہلائیں گے؟ جب دوسروں کو بھی، خاص کر کے اپنے ماتحتوں کو اور جن کے اوپر ہمیں اقتدار حاصل ہے، اختیارات حاصل ہے، ان کے ساتھ ان کو بھی کامل و مکمل بنانے کے جب تک محنت ہے. حق کی نصیحت ان کو نہ کریں، وصیت نہ کریں. یعنی حق سے مراد عقائد حقہ اور اعمال صالحہ، اور صبر سے مراد گناہوں سے بچنے کی تاکید. اور بعضوں نے حق میں خالی عقائد کو لیا ہے اور صبر میں اعمال صالحہ اور گناہوں سے بچنے کی تاکید، دونوں کو شامل کر لیا ہے. یعنی یہ کام بھی ساتھ ہونے چاہیے. جب تک کہ یہ نہیں ہوگا وہاں تک آدمی اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے سے نہیں بچا سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ گویا گھاٹے سے بچنے کے لیے خالی اپنے آپ کو جو ہے ٹھیک کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی کامل بنانے کے لیے محنت کرنا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے خاص طور پر. اور اسی حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، اس کا مطلب وہی اعمال صالحہ کی وصیت کی، نصیحت کی، اور گناہوں سے بچنے کی، وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ گویا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو گھاٹے اور خسارے سے نہیں بچا سکتا. اب امر بالمعروف کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے فضائل تبلیغ میں بھی سنا ہوگا، بخاری شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی غلط کام دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو سدھارے، ٹھیک کرے. ومن لم یستطع فبلسانہ، جو ہاتھ سے اس کو سدھارنے اور ٹھیک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنی زبان سے اس کو یہ کرے. ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، اور جو ہاتھ سے بھی ٹھیک کرنے اور درست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یہ جو ہاتھ سے اس کو ہٹانے اور درست کرنے کے لیے جس کی طاقت، وہاں طاقت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اقتدار حاصل ہو. یہاں علماء نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے برائیوں کو دور کرنے کا اہتمام کریں. اب ایک صاحب اقتدار مثلا بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، یا اس کے ماتحت حکام جو ہیں مختلف علاقوں کے، جن کو بادشاہ کی طرف سے حاکم بنایا گیا ہے، وہ اپنے اس اقتدار کی وجہ سے جتنے علاقے کے اوپر ان کو حکومت اور اقتدار حاصل ہے ان کے اندر سے برائیوں کو دور کر سکتے ہیں. کوئی ان کو روکنے والا نہیں، ان کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کے ذریعے سے اس کو دور کر سکتے ہیں. یہاں طاقت کا مراد یہ نہیں کہ بھئی یہ فلانا کا میرے پاس طاقت میں ڈنڈا لے کر کے جاؤں، نہیں. وہ اگر آپ ڈنڈا لے کر کے جائیں گے تو وہ آپ کے مقابلے پر آئے گا اور پھر کیا ہوگا؟ جھگڑے ہوں گے. شریعت نے
یہ جو حد سے دور کرنے کا حکم دیا ہے وہ اسی کو جس کو اقتدار حاصل ہو۔ اب اقتدار کی مختلف شکلیں ہیں، بعضوں کو اقتدار جو ہے محدود ہوتا ہے، جیسے اپنے گھر میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی بیوی پر، اپنے اولاد پر، اپنے ماتحتوں پر اقتدار حاصل ہے۔ اگر وہ کچھ برائی کا کام کر رہے ہیں تو ہم طاقت کے زور سے اس کو روک سکتے ہیں، وہاں کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اور وہاں اس کے علاوہ باہر جو ہے وہی جو صاحب اقتدار ہو، اقتدار نہ ہو تو پھر وہاں پھر دوسرا طریقہ ہے، کون سا؟ ومن لا یستطیع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ، جیسے ہم لوگوں کو کئی برائی کرتا ہوا دیکھیں اور ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو وہاں ڈنڈا لے کے نہیں جائیں گے، وہاں بلکہ ان کو زبان سے ان کو ان چیزوں کی برائی ان کے سامنے بیان کریں گے۔ نیکی کا کام ہے تو اس کی اہمیت بیان کریں گے، فضائل بیان کریں گے، کرنے کے لیے ان کو آمادہ کریں گے۔ اب وہ اس کے بعد نہ عمل کریں تو ہماری ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، فباللسانی۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے اس کو روکنے کی صورت میں سامنے والے کی طرف سے جو ہے اس کو شدید نقصان، ناقابل برداشت پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس صورت میں خالی دل سے اس کو برا سمجھے، لیکن وہ گویا ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ تو بہرحال یہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کے اندر بھلی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا، اس کو تواصی سے تعبیر کیا۔ وصیت دراصل میں اس نصیحت کو کہتے ہیں جو آدمی موت کے وقت اپنے متعلقین کو کرتا ہے، وہ بڑی تاکید سے کی جاتی ہے، بڑی دل سوزی کے ساتھ، اور جو ہے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، اس لیے اس کو وصیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو گویا آپ بھی کسی کو بھلی بات کا حکم کریں تو اسی انداز سے کریں۔ بھلی بات کا حکم کرنے کے اندر بھی طریقہ، حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے اگر کہی جائے تو کبھی نقصان نہیں کرتی۔ بات حق ہو، بات صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ حق نہ ہو ورنہ نقصان ہوگا۔ دوسرا ہے کہ حق نیت سے، یعنی وہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سامنے والے کی جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے، خیر خواہی کے لیے، بھلائی چاہنے کے لیے، اس کے گویا اس کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اس کو بعد لوگ کیا ہے، میں بڑا ہوں اور میری جو ہے بزرگی ان کے سامنے ظاہر ہو، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، یا سامنے والے کو بے عزت کرنے والا انداز اختیار کرے، تو یہ طریقہ یہ جو ہے یہ نیت درست نہیں ہے۔ نیت بھی درست ہے لیکن اس کے لیے جو طریقہ لوگوں کے سامنے اس انداز سے کہتا ہے کہ سننے والا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، تو بہت سی مرتبہ یہ طریقہ ہی سامنے والے کو ضد پر آمادہ کرتا ہے، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تینوں باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے، بات بھی درست ہو، اس کو صحیح نیت سے کہنا چاہیے اور گویا صحیح طریقے سے، تو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ خود اپنے آپ کو بھی ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے کامل بنا لیتے ہیں اور دوسروں کو کامل بنانے کے لیے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، وہ البتہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ گویا ان کا استثناء کر دیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں
اپنانے اور اختیار کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔